علماء معمولی بات نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کیا فرمائے؟ علماء امتی، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کیا معمولی بات ہے؟ بچوں کا کھیل ہے. کسی سے اور تشبیہ نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہے سیٹوں کے برابر ہے، رئیسوں کے برابر ہے، مالداروں کے برابر ہے، تونگروں کے برابر ہے، ججوں کے برابر ہے، وکیلوں کے برابر ہے. نہیں، حاکموں کے برابر ہے، بادشاہوں کے برابر ہے. نہیں کہہ رہے. آقا کہہ رہے میری امت کے علماء، انسانوں میں جو سب سے بڑا درجہ لے کر جو انسان پیدا ہوئے وہ انبیاء ہیں، اور میری امت کے علماء انبیاء کی طرح ہیں. اتنے بڑے درجے کے مالک ہیں میری امت کے علماء. اللہ اکبر. علماء امتی کہا حضور، میری امت کے علماء. اب انبیاء سے بڑا درجہ کیا ہے بھائی؟ کائنات میں اس سے بڑا کوئی درجہ پیدا ہی نہیں ہوا. اور حضور کہہ رہے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اتنی بڑی شان کے مالک ہوئے. ہمارے بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ایڈوکیٹ بنائیں گے. ہمارے بچوں کو ہم جو ہے نئے نئے کورسز کرائیں گے، بی فارمیسی کروائیں گے، سی اے بنوائیں گے بچوں کو. مگر ہمارے کو توفیق ہی نہیں. ہمارا بچہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھنے آتا، مرن دو، جان دو. ہمارے بچے کو سورہ یاد نہیں ہے، جان دو، مرن دو. ہمارے بچے کو جو ہے فقہ کے کوئی مسئلے یاد نہیں ہے، جان دو، مرن دو. ایسی نہیں مریں گا انہیں، ایسی دوزخ میں نہیں جائیں گا انہیں. اپنے باپ کو دوزخ میں ساتھ میں لے کے جائیں گا، اپنی ماں کو دوزخ میں ساتھ میں لے کے جائیں گا. مطلب آپ کے اوپر ہے سب. آپ ارادہ کرو اللہ کی مدد آتی، آپ کوشش کرو اللہ اسباب بناتا، آپ چاہو اللہ تعالیٰ خیر کے، فضل کے، کرم کے معاملے فرماتے. پڑھنے والے کے لیے اللہ کی مدد ہے بھائی. اللہ اسباب بناتا، دروازے کھولتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، بچہ ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو سمندر کی مچھلیاں، زمین پہ رہنے والی چومٹیاں، اور پرندوں، جھاڑوں پہ رہنے والے پرندے ان علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. آج کل بہت مشکل ہے. ہم لوگ زندگی کو نہیں سمجھے. ہم لوگ سمجھ رہے ہم لوگ ہا ہو کرنے پیدا ہوئے، ٹھیٹھا کر کے چلے جائیں گے. ہنسی مذاق کرنے پیدا ہوئے، ہنس کے مذاق کر لے کے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہماری یہ تو ظاہری زندگی، آسان زندگی ہے. ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، میری لائف میں پہلی مرتبہ وہ روایت میں پڑھا، میری عقل دنگ ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، صبح سے آخر میں دوزخ سے نکلیں گا، اس کے بعد دوزخ میں کوئی ایمان والا نہیں رہیں گا، اس آخر شخص کا نام ہناد ہے. ہناد کیا ہے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے. دیکھو دوزخ میں آخر میں کون نکلیں گا، اس کا نام کیا ہوگا، ہم آپ کو کیسا معلوم؟ سرکار بیان کرے سوئے سب. سرکار کا علم غیب دیکھو آپ کیا شان ہے. یہی ہے دیکھو علم کی کمال. علم کا کمال یہی ہے. دوزخ میں سب سے آخر میں کون سا شخص نکلیں گا؟ ہناد نام ہے اس کا. آقا علیہ السلام فرمائے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اور کتنے سال دوزخ میں رہ کے نکلیں گا؟ 1000 سال دوزخ میں رہ کے نکلیں گا. اللہ اکبر. امام حسن رونے لگے سن کے. امام حسن فرماتے ہیں، میں یہ سنا تو میں رو رہا، آج بھی روتا ہوں. بول میں 1000 سال دوزخ میں رہیں گا. 1000 سال. اور پھر فرماتے نکلیں گا تو ایسے نہیں نکلے گا. جب دروازے کے باہر لوگ اسے دیکھیں گے آتا ہوا تو اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، یا حنانو یا منان. زور سے بولے، یا حنانو یا منان، یا حنان یا منان. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں گا. یہ خانخواہ آپ کو یہی ذکر کروا رہی ہے. یہاں یہ ذکر کر لیے تو وہاں جانے کی نوبت ہی نہیں پڑتی. آج ہمیں ضروری ہے میرے بھائی، ہم لوگ ادھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بیکار جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں،
ذیلی خلیج جھنجٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، علم سے دور، اللہ رسول کے ذکر سے دور. اب تو اندازہ کیجیے آپ 1000 سال دوزخ میں رہیں گا، کتنا عذاب ہوگا بھائی. 1 منٹ نہیں برداشت کر سکتے ہم. آدھا گھنٹہ چولہے کے سامنے کھڑ گئے تو پسینہ نکلتا، گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم. دوزخ میں رہیں گا 1000 سال. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا. اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کا معاملہ، فضل کا معاملہ کرے. اور اپنے بچوں کو آپ عالم کورس کر سکتے ہیں، علم حاصل نہیں تو کم سے کم اتنا علم تو ضرور سیکھیے جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں میں سے بنو، دونوں میں سے کوئی ایک بنو، دونوں میں سے کوئی ایک بنو. علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو.